اگر کہا جائے کہ بالی ووڈ کے کنگ کہلائے جانے والے شاہ رخ خان کا ممبئی کے علاقے باندرا میں واقع پرتعیش بنگلہ اس کے چند مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ 1000 مربع فٹ پر پھیلے اس 6 منزلہ بنگلے منت کی 27 بالکنی سے شاہ رخ خان اکثر اپنے ہزاروں مداحوں کے ہجوم کو سلام کرتے نظر آتے ہیں، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منت ہمیشہ سے شاہ رخ خان سے منسلک ہی رہا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بنگلے کو آج سے تقریباً 150 سال پہلے ریاست منڈی کے 16ویں راجہ وجے سین نے اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا۔ انہوں نے اس بنگلے کا نام ولا ویانا رکھا تھا۔ اس دور میں اس بنگلے کا شمار شہر کے سب سے خوبصورت ترین بنگلوں میں ہوتا تھا۔ راجہ وجے سین کی موت کے بعد اس بنگلے کو ایک امیر ریاستی شخص مانک جی باٹلی والا نے خرید لیا۔ یہ جگہ خریدنے کے کچھ عرصے بعد باٹلی والا خاندان نے بنگلے سے متصل زمین بھی خرید لی اور اس پر ایک اور بنگلہ بنوایا۔ اس دوسرے بنگلے کا نام انہوں نے اپنے نواسے کیکو گاندھی کے نام پر کی منزل رکھا۔ کیکو گاندھی ممبئی میں آرٹ کلچر سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا نام تھے، جنہوں نے ابتدا میں پینٹنگز کے فریم بنانے والی ایک کمپنی قائم کی جو بہت کامیاب ہوئی، اور آنے والے برسوں میں انہوں نے ممبئی آرٹ سوسائٹی، جہانگیر آرٹ گیلری، نیشنل گیلری آف ماڈرن آرٹ اور للت کلا اکیڈمی بھی قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس زمانے میں مصوری اور آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں بشمول ایم ایف حسین، طیب مہتا، ایس ایچ رضا جیسے مشہور آرٹسٹ انہی جڑواں بنگلوں میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتے تھے۔ پھر آنے والے برسوں میں ولا ویانا منت کے مالکان بدلتے رہے اور بالآخر راجہ وجے سین کا بنایا ولا ویانا کنگ خان کے خوابوں کا گھر بن گیا۔ شاہ رخ خان کے اس بنگلے کو خریدنے سے پہلے بھی یہ گھر کئی بالی ووڈ سٹاروں کا مسکن رہ چکا ہے، کم از کم فلمی زندگی میں ہی صحیح۔ شاہ رخ خان کی جانب سے اس بنگلے کو خریدنے سے قبل یہ بنگلہ شوٹنگ کے لیے کرائے پر دیا جاتا تھا اور یہاں کئی اشتہارات، ٹی وی سیریلز اور فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہیں۔ سن 1959 میں ریلیز ہونے والی فلم اناڑی میں راج کپور پر فلمایا گیا مشہور گانا "کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار" کے پس منظر میں دکھنے والا بنگلہ منت ہی ہے۔ سن 1970 کی فلم سفر اس بنگلے کو اداکار فیروز خان کا گھر دکھایا گیا تھا۔ انڈیا کے پہلے سپر اسٹار کہلائے جانے والے راجیش کھنہ نے فلم راجہ رانی میں انہوں نے چور کا کردار ادا کیا تھا۔ فلم میں ایک رات وہ جس پرتعیش بنگلے میں چوری کرنے کی غرض سے داخل ہوتے ہیں وہ بنگلہ بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ سن 1999 کی مشہور فلم تیزاب میں اسے مادھوری ڈکشت کا گھر دکھایا گیا ہے۔ اس ہی بنگلے کے لان میں انیل کپور مادھوری ڈکشت کو منانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ 1 2 3 گانے پر رقص کرتے بھی پائے گئے تھے۔ ہدایت کار ششی لال نائر کی فلم انگار میں بھی اس بنگلے کو استعمال کیا گیا تھا۔ اس فلم میں قادر خان نے گاڈ فادر جیسا کردار ادا کیا تھا اور اس بنگلے کے سب سے زیادہ تر شاٹس اس ہی فلم میں نظر آتے تھے۔ اور سب سے حسین اتفاق یہ ہے کہ خود شاہ رخ خان کی ایک فلم میں بھی یہ بنگلہ نظر آیا تھا۔ سن 1997 میں ریلیز ہونے والی فلم یس باس کے گانے "بس اتنا سا خواب ہے" میں پس منظر میں یہ بنگلہ نظر آتا ہے۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی یہ بنگلہ شاہ رخ خان کی نظروں میں آیا کیونکہ سمندر کے سامنے واقع یہ بنگلہ انہیں ایک خوبصورت خواب کی طرح لگا۔ ابتدائی برسوں میں اپنا گھر نہیں تھا، کبھی وہ پروڈیوسر وویک واسوانی کے گھر پر ٹھہرتے تھے تو کبھی ڈائریکٹر عزیز مرزا کے گھر پڑاؤ ڈالتے۔ پھر جب انہیں فلمی دنیا میں کامیابی ملی اور وہ سٹار بن گئے تو انہوں نے کارٹر روڈ پر ایک کثیر منزلہ اپارٹمنٹ کے 7ویں منزل پر ایک فلیٹ خریدا۔ ممبئی میں یہ ان کا پہلا گھر تھا، لیکن اپنے بڑھتے ہوئے سٹارڈم کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑا گھر بھی چاہتے تھے۔ تقریباً 5 سال بعد ان کا خوابوں کے گھر خریدنے کا خواب پورا ہوا۔ سمندر کے سامنے ماضی کے ولا ویانا کو نہ صرف ایک نیا مالک مل گیا بلکہ ایک نیا نام بھی۔ شاہ رخ خان نے پہلے اس گھر کا نام جنت رکھا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے اسے تبدیل کر کے منت رکھ دیا۔
شاہ رخ خان نے یہ بات گزشتہ سال اپنی اہلیہ کی کتاب مائی لائف ان ڈیزائن کی لانچنگ کے موقع پر میڈیا کو بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے خریدنے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن ہمیں اسے دوبارہ تعمیر کرنا پڑا کیونکہ یہ بہت خستہ حال تھا۔ تب ہمارے پاس اسے سجانے سنوارنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ڈیزائنر جتنی رقم مانگ رہا تھا اتنا تو میں ایک مہینے میں کماتا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا، گوری سنو، تم گھر کی ڈیزائنر کیوں نہیں بن جاتی؟ تو اصل میں منت کا آغاز اسی طرح ہوا۔ ہم نے آنے والے سالوں میں جو بھی پیسہ کمایا اس سے ہم نے گھر کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدی۔ آنے والے برسوں میں شاہ رخ خان نے اس بنگلے کو پھر سے سنوارا۔ اس بنگلے میں آنے کے بعد فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جن لوگوں کو منت جانے کا موقع ملا وہ اس کی شان کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں۔ ونٹیج اور عصری ڈیزائن کی حامل اس گریڈ 3 ہیریٹیج بنگلے میں 15 بیڈ رومز، جم، سوئمنگ پول، باکسنگ رنگ، لائبریری اور شاہ رخ خان کا دفتر بھی ہے۔ اگر شاہ رخ خان کی زندگی کا جائزہ لیں تو بنگلے میں شفٹ ہونے سے صرف 1 سال قبل شاہ رخ خان کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب بطور پروڈیوسر ان کی پہلی فلم پھر بھی دل ہے ہندوستانی بری طرح فلاپ ہو گئی۔ انہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد جوش 1، 2 کا 4 اور اشوکا بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر پائیں۔ یہ وہ وقت تھا جب میڈیا میں کہا جا رہا تھا کہ شاہ رخ خان کا کیریئر زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ فلم انڈسٹری میں یہ مشہور ہے کہ منت خریدنے کے بعد ہی شاہ رخ خان نے اپنی زندگی میں بے مثال کامیابیاں حاصل کیں۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگر بلاک بسٹر فلموں کی کامیابیوں، کبھی خوشی کبھی غم، دیوداس، چلتے چلتے، کل ہو نہ ہو، میں ہوں نا، اویر زارا نے انہیں ملک کا سب سے بڑا سٹار بنا دیا۔ ہر گھر شاید اپنے ساتھ نئی قسمت لے کر آتا ہے۔ منت نے شاہ رخ خان کی بہت سی منتیں پوری کی۔ سن 2016 میں دلی میں ایک انٹرویو کے دوران شاہ رخ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ بھی دلی کو اپنا گھر کہتے ہیں یا ممبئی کو؟ شاہ رخ خان نے جواب دیا تھا کہ جب میں دلی آتا ہوں تو ساری یادیں واپس آ جاتی ہیں، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن اب ممبئی وہ گھر ہے جہاں میرا ایک خوبصورت گھر بھی ہے۔ تو یہ تھے منت کے بارے میں شاہ رخ خان کا گھر جو کہ اب بہت بڑا ہے، لیکن پہلے یہ کیسا تھا یہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں فلمیں بنی، شوٹنگز ہوئی اس بنگلہ میں پہلے، جہاں پر شاہ رخ خان کو یہ پسند آنے کے بعد اس نے یہ خرید لیا اور اس کی آرائش و تزئین پر بہت پیسہ لگا کر اس حال تک پہنچایا ہے۔ آج بھی وقتاً فوقتاً شاہ رخ خان منت کی بالکنی میں کھڑے ہو کر اپنے مداحوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، ان کو نمسکار کہتے ہیں۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو مجھے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ گڈ بائے۔